حمدا والصلاة والسلام۔ اصول فارسی درس نمبر 60۔ مرکبات کا بیان چل رہا تھا اور مرکبات میں سے مرکب موصولی کا بیان چل رہا تھا۔ یہ مرکبات ناقصہ جتنے بھی ہیں یہ تنہا کچھ نہیں بنتے بلکہ یا فاعل بنتے ہیں یا مفعول بنتے ہیں، ٹھیک ہے، مرکب بن کر یا مبتدا خبر وغیرہ جو بھی بنتے ہیں۔ آدھا ہم نے تقریباً پڑھ لیا تھا فائدہ چہارم تک، اب ہم فائدہ پنجم سے شروع کریں گے۔ موصول صلہ مل کر ایک کلمہ کا حکم رکھتے ہیں، یعنی فاعل، مفعول، مبتدا یا جر یا مجرور یا مضاف الیہ بنتے ہیں، یا جار مجرور یا مضاف الیہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے، یا خبر یا مجرور، انہوں نے نقطہ چھوڑ دیا ہے، یا خبر یا مجرور یا مضاف الیہ بنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، وہی بات ہے جو میں نے کر دیا آپ کو۔ فائدہ ششم، جو جملہ صلہ ہوتا ہے اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، پہلے اس میں موصول آتا ہے، پھر اس کے بعد جملہ آتا ہے جو صلہ واقع ہوتا ہے۔ تو جو جملہ صلہ ہوتا ہے اس میں ایسی ضمیر کا ہونا ضروری ہوتا ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹے، خواہ وہ ضمیر مذکور ہو یا محذوف ہو۔ اس ضمیر کو اصطلاح میں عائد یا راجع کہتے ہیں، اور اس میں موصول کو مرجع کہتے ہیں۔ ضمیر محذوف کی مثال اوپر گزر چکی ہے کہ جہاں ضمیر محذوف ہو، اس کی مثال گزر چکی ہے، اور مذکور کی مثال اب دیں گے۔ مذکور کی مثال یہ ہے کہ آمد کے برادر، کے او برادر زید است، آیا وہ جو زید کا بھائی ہے۔ آمد کے تو ہو گیا اس میں موصول، او ضمیر، یہ او ضمیر کی بات کر رہے ہیں، یہ او ضمیر جو ہے یہ لوٹ رہی ہے آنکے کی طرف، او سے بھی مراد وہ آنکے ہے جو ہے۔ آیا وہ جو زید کا بھائی ہے، تو یہ او ضمیر لوٹ رہی ہے آنکے کی طرف، تو یہ ہو گئی مذکور کی مثال۔ ترکیب، آمد فعل، اس میں موصول، کاف صلہ کا، او ضمیر مذکور، مبتدا جو لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف، برادر زید مرکب اضافی ہو کر خبر، سین تے رابطہ مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبری ہو کر صلہ ہوا۔ موصول صلہ مل کر فاعل ہوا آمد کا، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ٹھیک ہو گیا، سادی سی ترکیب ہے، اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے۔ فائدہ ہفتم، اس میں موصول کے بعد اکثر ماضی مضارع کے معنی میں ہو جاتی ہے، ماضی مضارع کے معنی میں جاتی ہے۔ اس کی مثالیں آئیں گی تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ جملہ صلہ میں جو ضمیر اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے وہ ضمیر کبھی مبتدا، کبھی فاعل، کبھی مفعول بہ اور کبھی مضاف الیہ واقع ہوتی ہے۔ جب وہ ضمیر مفعول بہ یا مضاف الیہ بن رہی ہو تو اس کو حذف کر کے اس میں موصول کے ساتھ را علامت مفعولی اضافہ لگا دینا جائز ہے، لگا دیتے ہیں۔ اس میں ضمیر کی مثال جو صلہ میں مفعول بہ بن رہی ہے اور محذوف ہے اور را علامت مفعولی اس میں موصول کے ساتھ لگا دی گئی ہے وہ یہ ہے۔ مثال دیکھیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس میں ضمیر جو آتی ہے صلہ کے اندر، جو اس میں ضمیر آتی ہے وہ کیا وہ فاعل، وہ مبتدا، فاعل، مفعول بہ، مضاف الیہ واقع ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ ضمیر مفعول بہ یا مضاف الیہ بن رہی ہوتی ہے، کیا جی،
مفعول بھی تخصیص کر رہے ہیں، مضاف الیہ بن رہی ہوتی ہے تو اس ضمیر کو حذف کر کے اسم موصول کے ساتھ را علامت مفعولی یا علامت اضافت لگا دیتے ہیں۔ را علامت مفعولی بھی ہوتی ہے، اضافت بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اس کی مثال کیا ہے جی؟ آرا کے فلک بمسند عشق نشاند، خاک در دوسرا ببالیم خاند۔ جس کو زمانہ عشق کی مسند پر بٹھاتا ہے، جس کو زمانہ عشق کی مسند پر بٹھاتا ہے، دوست کے دروازے کی مٹی کو سرہانہ کہتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس کی اصل ہے آنکھ فلک بمسند عشق اورا نشاند۔ سمجھ آئی اس بات کی؟ اورا یہ او تھا، اصل جو بات کر رہے ہیں او تھا کہ صلہ کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور وہ فاعل مفعول بھی مبتدا بن سکتی ہے، مضاف الیہ بن سکتی ہے، لیکن جب مفعول بھی یا مضاف الیہ بنے گی تو اس کو وہاں سے حذف کر کے صلہ کے ساتھ اس میں موصول کے ساتھ را علامت مفعولی لگانا یہ جائز ہوتا ہے، جیسے آنکھ فلک بمسند عشق اورا نشاند، خاک کے در دوسرا ببالیم خاند۔ اس کی اصل ہے آنکھ فلک بمسند عشق اورا نشاند۔ اب یہاں سے او ضمیر کو دیکھیں، او ضمیر صلہ میں ہے اور یہاں مفعول بھی بن رہی ہے، تو یہاں پر اسی وجہ سے اس کو یہاں سے ہٹا کر اس کی بجائے اس کے بدلے میں اس میں موصول کے ساتھ را لگا دیا، تو اس کا بھی وہی ترجمہ ہو گیا۔ اس مثال میں او ضمیر مفعول بھی کو حذف کر کے را شروع میں اس میں موصول کے ساتھ لگا دی۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے اس کی اسی جملے کی دو طرح سے ترکیبیں کی گئی ہیں، دو طرح سے۔ ایک ترکیب وہ ہے جو عام طور پر کی جاتی ہے، مشہور معروف، اور دوسری ترکیب وہ ہے جو استاد صاحب نے خود پیش کیا ہے۔ ایک ترکیب وہ ہے جو مصدر فیوز کے مصنف نے کی ہے، اور ایک ترکیب جو ہے نا جو استاد صاحب نے کی۔ پہلے والی جو ہے وہ استاد صاحب کی اپنی ہے، اور دوسری جو ہے وہ عام جو مصدر فیوز کی ترکیب ہے۔ تو ان کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ پہلی تو جو ہے وہ آسان ہے، اس میں موصول کاف صلہ کا نشاند۔ اب موصول آ گیا، کاف صلہ کا بھی آ گیا، اب صلہ تلاش کرنا ہے۔ صلہ تلاش کرنے کے لیے ہم نے فاعل مفعول سارا جملہ بنانا ہے۔ نشاند فعل، فلک فاعل، با حرف جار، مسند مضاف، عشق مضاف الیہ، دونوں مل کر مجرور، جار مجرور مل کر متعلق فعل کے او ضمیر معذوف مفعول بھی جو لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف، را علامت مفعول فعل فاعل مفعول بھی اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا موصول کا، موصول صلہ مل کر فاعل ہوا میں خواند فعل کا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ میں خواند کدھر سے آ گیا اب؟ سمجھو بات کو، یہ خواند آگے پڑا ہوا ہے۔ موصول صلہ مل کر فاعل، یہ پچھلا پہلا مصرع جو ہے نا یہ سارا فاعل ہو گیا۔ آرا کے فلک بمسند عشق نشاند، وہ جس کو آسمان، جس کو زمانہ فلک کا معنی آسمان بھی ہوتا ہے، زمانہ بھی ہوتا ہے، جس کو زمانہ عشق کی مسند پر بٹھاتا ہے، میخاند وہ کہتا ہے۔ کون کہتا ہے؟ فاعل تلاش کرنے کا کیا طریقہ تھا؟ کون کے ساتھ سوال کریں، کس نے کے ساتھ سوال کریں، تو کون کہتا ہے؟ وہ جس کو زمانہ عشق کی مسند پر بٹھاتا ہے۔ تو یہ سارا پہلا جملہ فاعل ہوا۔ میخاند کا فعل اپنے فعل کا فاعل، خاک مضاف، در مضاف الیہ، مضاف دوست مضاف الیہ، خاک کے در دوست
در مضاف الیہ مضاف، دوست مضاف الیہ. یہ خاک کے درے دوست، یہ ان تینوں کی آپس میں اضافت ہو رہی ہے. اب یہاں ایک بات یاد رکھنا، جب تین کی آپس میں اضافت ہوتی ہے تو درمیان والے کو کہتے ہیں مضاف الیہ مضاف. وہ ما قبل کے لیے تو مضاف الیہ بن رہا ہوتا ہے، ما بعد کے لیے مضاف بن رہا ہوتا ہے. جیسے در، یہ خاک کے لیے مضاف الیہ بن رہا ہے اور دوست کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا، مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ ہوا خاک کا، اور دونوں مل کر مفعول بھی، را علامت مفعولی فعل ابن فاعل مفعول بھی اسم کا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو آگے مصنف کی جو ترکیب ہے وہ ذرا نایاب ہے، وہ بھی سمجھ لیں. اس میں موصول، کاف صلہ کا، نشاند فعل، فلک فاعل، او ضمیر میں او مفعول، را نشان، را نشان مفعول یعنی علامت مفعول، نشان مفعول کا، ضمیر کو یعنی لفظ او کو حذف کیا. نشان مفعول کا ضمیر کو یعنی لفظ او کو، ضمیر کو یعنی لفظ او کو حذف کیا. پہلے انہوں نے بتایا ہے بھئی یہ کیا ہے، پھر بتا رہے ہیں کہ او لفظ ضمیر کو یعنی لفظ او کو حذف کیا، موصول کو اس کے قائم مقام کیا یعنی مفعول قرار دیا، اور لفظ را نشان یعنی علامت مفعولی کا اسم کے ساتھ لگا دیا بائے موحدہ جار مجرور، جار مسند عشق مرکب اضافی مجرور، جار مجرور مل کر متعلق نشانت فعل، ساتھ فاعل اور مفعول اور متعلق جملہ ہو کر صلہ ہوا. موصول کا صلہ ساتھ صلہ کے مل کر مبتدا ہوا، اور دوسرا مصرع جملہ ہو کے خبر مبتدا بخبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. فرق یہ ہے کہ انہوں نے پہلی جملے کی ترکیب ایک ہی جیسی ہے تقریباً، دوسرے جملے میں مجموعی ترکیب میں فرق ہے کہ مجموعی طور پر انہوں نے یعنی معروف یعنی استاد صاحب نے جو ترکیب کیا یا جو عام طور پر چلتی ہے، انہوں نے جملہ فعلیہ خبریہ بنایا ہے اور انہوں نے جملہ اسمیہ خبریہ بنایا ہے. انہوں نے فعل فاعل مفعول بھی وغیرہ بنایا ہے اور انہوں نے جو ہے مبتدا خبر بنایا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس ضمیر کی مثال جو صلہ میں مضاف الیہ بن رہی ہو، پیچھے بات چل رہی تھی نا کہ جب صلہ میں ضمیر آتی ہے تو وہ فاعل بنتی ہے یا مفعول بھی بنتی ہے یا مبتدا بنتی ہے، لیکن جب مضاف الیہ بن رہی ہو یا وہ مجرور بن رہی ہو یا مضاف الیہ بن رہی ہو یا مفعول بھی بن رہی ہو تو پھر کیا کرتے ہیں، اس کو حذف کر کے اس کی جگہ اس میں موصول کے ساتھ را علامت مفعولی لگا دیتے ہیں اور اس کو حذف کر دیتے ہیں. تو پیچھے انہوں نے مفعول بھی کی مثال تو دے دی ہے، مضاف الیہ کی مثال رہتی تھی تو یہ مضاف الیہ کی مثال دے رہے ہیں. اس ضمیر کی مثال جو صلہ میں مضاف الیہ بن رہی ہو اور معذوف بن رہی ہے اور معذوف ہے اور را علامت اضافت اس میں موصول کے ساتھ لگی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ کسے را کے اقبال باشد غلام، بود میل خاطر بتا مدام. وہ شخص جس کا بخت ہو غلام، ہمیشہ اس کے دل کی رغبت فرما برداری کی طرف ہوتی ہے. کسے را کے اقبال باشد غلام، اس کی اصل ہے کسے کے اقبال غلام او باشد. اب او یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ او یہاں مضاف الیہ بن رہا ہے تو اسی قاعدے کے تحت یہاں سے او کو حذف کیا اور اس میں موصول کسے کو اس کے قائم مقام کیا. ٹھیک ہے، مفعول بھی کے مضاف الیہ کے قائم مقام کیا اور را علامت مفعولی جو تھی، علامت اضافت جو تھی، اس کو کسے کے ساتھ لگا دیا تو بن گیا کسے را کہ اقبال باشد غلام بود میل طعام بود میل خاطر بتا مدا.
ترکیب اس کی آسان ہے. کسے اس میں موصول کاف صلہ کا باشد فعل ناقص اقبال اس کا اسم غلام مضاف او ضمیر محذوف مضاف الیہ جو لوٹ رہی ہے اس میں موصول کی طرف مضاف اور مضاف مل کر خبر ہوئی فعل ناقص کی. فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ خبری ہو کر صلہ ہوا. موصول کا موصول صلہ مل کر مبتدا ہو گیا. دوسرا مصرع جملہ ہو کر خبر ہوئی ہیں اس کی ترکیب آسان ہے وہی بود ٹھیک ہے. فعل ناقص اور میل خاطر یہ ساری ترکیب ہو کر خبر ہو جائے گی. مبتدا خبر مل کر جملہ اسم کا خبر ہی ہوا. آگے فائدہ نحو ہر چے کبھی انسان کے لیے بھی آتا ہے جیسے گلستان شریف میں ہے. ہر چے درویشاں اند چیزے بدہ ایشاں را و ہر چے تونگراں انداز ایشاں چیزے بے خام. وہ جو غریب ہیں ان کو کوئی چیز دے اور وہ جو مالدار ہیں ان سے کوئی چیز لے. یہ پیچھے انہوں نے بات کی تھی نا دراصل کہ اسماء موصولات اشخاص کے لیے کون سے ہوتے ہیں, اسماء موصولات برائے غیر اشخاص کون سے ہوتے ہیں. تو اس میں انہوں نے یہاں بات کر رہے ہیں نا ہرچے کی, تو اس میں انہوں نے جناب والا اسماء موصولات غیر اشخاص کے لیے یعنی اشخاص کے علاوہ کے لیے گنا تھا ہرچے کو. تو پھر اس لیے یہاں بتا رہے ہیں کہ ہرچے ہاں ہوتا تو وہ غیر اشخاص کے لیے ہے لیکن کبھی کبھار وہ اشخاص کے لیے بھی آ جاتا ہے. پھر مثال بھی دے دی ہے وہ ہرچے. اب یہاں ہر چیز مانا نہیں کریں گے, ہرچے وہ لوگ وہ جو غریب ہیں ان کو کوئی چیز دے اور وہ جو مالدار ہیں ان سے کوئی چیز لے. فائدہ دہم کبھی چہ بمانا ہرچے آتا ہے جیسے انوری شاعر کا شعر ہے چے باشد میسر بزودی فرست یعنی ہر چے باشد میسر بزودی فرست جو کچھ میسر ہے جلدی کے ساتھ تو بھیج دے. جو کچھ میسر ہے جلدی کے ساتھ. فائدہ 11واں فائدہ آخری فائدہ کبھی اشعار میں اس میں موصول کے بعد کاف صلہ کا متصل نہیں لکھتے بلکہ کچھ فاصلے سے لکھ دیتے ہیں. جیسے نصیحت کسے سود مند آیا دش کہ گفتار سادی پسند آیا دش. نصیحت اس شخص کو فائدہ دے گی جس کو سادی کی گفتگو پسند آئے گی. اصل میں ہے کسے کے گفتار سادی پسند آیا دش. بات کیا تھی کبھی اشعار میں اس میں موصول کے بعد کاف صلہ کا متصل نہیں لکھتے. جیسے نصیحت کسے سود مند آیا دش اصل میں تھا کسے کے گفتار سادی پسند آیا دش نصیحت پورا سود مند آیا دش. ٹھیک ہو اس بات کی سمجھ آئی آخری فائدے کی کہ ہوتا تو یوں ہے کہ اس میں موصول کے ساتھ ہی کہ یا چہ صلہ کا لگاتے ہیں لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہ صلہ کا جو ہوتا ہے وہ متصل نہیں لگاتے بلکہ کچھ فاصلے پر بھی لگا دیتے ہیں. ایسے مثال بھی انہوں نے دے دی ہے. تو یہ بڑا اہم سبق تھا. اس میں کچھ موضوعات جو ہیں وہ بڑے سمجھنے کے قابل ہیں. ایک تو ضمیر عائد کا مسئلہ, ضمیر لوٹنے کا مسئلہ, ضمیر لوٹانے کا مسئلہ. ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور بات میں نے بہت وہ جو ہے میری نظر میں گزری ہے کہ جب آپ ترکیب کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ صلہ کے اندر ضمیر کا ہونا تو ضروری ہوتا ہے یا محذوف ہو یا مذکور ہو. جب محذوف ہوتی ہے تو جب آپ ترکیب کریں گے تو اس محذوف ضمیر کو واضح کریں گے, محذوف ضمیر کو نکالیں گے. وہ ضمیر جس کو آپ عائد کہہ رہے ہیں, وہ ضمیر آپ جس کو راجع کہہ رہے ہیں, اس عائد اور راجع کو آپ نے لفظوں میں واضح کرنا ہے کہ بھائی یہ چیز ہے جو لفظوں میں نہیں لکھی ہوئی. یہ مضاف الیہ بن رہی ہے, مضاف تو پڑا ہے مضاف الیہ مل ہی نہیں رہا, فعل تو پڑا ہے فاعل مل ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. تو پھر یا پھر جار تو پڑا ہے مجرور مل ہی نہیں رہا. تو وہ ضمیر ہوگی جو لفظوں میں مذکور نہیں ہوگی, پھر آپ اس کو واضح کریں گے. ترکیب کرنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ محذوف چیزوں کو آپ سامنے لائیں تاکہ معنی کامل اور تام ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کی ہم مثالیں عام طور پر بھی سمجھ سکتے ہیں, اپنی زبان میں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ضمیریں, باتیں
کلام کے اندر محذوف کیوں کی جاتی ہیں. وہ اس زبان کا بندہ تو سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب دوسری زبان کا بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس محذوف کو نکالنے کی محتاجی پیش آتی ہے. جیسے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا پڑھ رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہم علم الصرف پڑھ رہے ہیں. آپ کہتے ہیں علم الصرف، اتنا کہتے ہیں. تو اب آپ نے جملہ مکمل ہی نہیں کیا. علم الصرف یہ تو آپ نے اسم بولا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو آپ نے ایک مرکب بولا ہے، اس کا تو کوئی معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ کلام کا موقع، محل، وہ سب کچھ بتا رہا ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ میں علم الصرف پڑھ رہا ہوں. تو یہ تھا یہ آج کا درس. اس کے بعد بڑی زبردست قسم کی مشق ہے. آپ نے اس پر جو ہے وہ اس پر محنت کرنی ہے، اس کو تحریری طور پر کرنا